یہ جو میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے، اس پورے نظام کے دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے نظام تکوینی۔ نظام تکوینی مکمل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی جو اسرار و رموز ہیں، یعنی اس کے پیچھے جو سیکرٹس ہیں، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس وقت نظام عالم کے اسباب کو معطل کرنا ہے، یعنی سسپینڈ کرنا ہے، اور کس وقت نظام عالم کے اسباب کو سسپینڈ نہیں کرنا ہے، وہی جانتا ہے۔ اس میں ہمارا آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم اگر چاہیں کہ اسباب کو معطل کر دیں، سسپینڈ کر دیں، تو ممکن نہیں ہے۔ مثلا آپ کے پاس نہ تو محنت ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ مواقع میسر ہیں، اپرچونٹیز ہیں، تو نظام عالم کے جو اسباب ہیں وہ آپ کے حق میں کام نہیں کر رہے ہیں، اور آپ یہ چاہیں کہ مجھے دبا کر پیسہ مل جائے، تو نہیں ملے گا۔ آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں، خدا چاہے تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ تو انسان کا اس میں اختیار نہیں ہے۔ انسان کا کس چیز میں اختیار ہے؟ اس کا اختیار صرف ایک چیز میں ہے، اور جس چیز میں اس کو اختیار ہے، اس کو وہی کام کرنا ہے، اور وہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اس میں جو لفظ ذکری ہے، اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم۔ وہ قرآن کریم کے اوپر 100% چلے، اس کا کام یہ ہے۔ اب یہ طے ہے کہ جب ایک خاص وقت اور ایک خاص مدت تک وہ قرآن کریم کے اوپر چلے گا، تو اس کی زندگی اور اس کے حالات ہر حال میں بدلیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے حالات نہ بدلیں، اس کو دل کا سکون ملے گا اور اس کے حالات بھی بدلیں گے۔ تو ہمارا کام اور ہمارے اختیار میں صرف ذکر الہی، یعنی خدا کے ذکر کے اوپر اور خدا کے کلام کے اوپر چلنا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جی میں بہت دعائیں مانگ رہا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذکر سے جو آدمی روگردانی کرے گا تو اس کی زندگی بڑی تنگ ہوگی، اس سے مراد پورا قرآن ہے، اس سے مراد آدھا قرآن نہیں ہے، اس سے مراد قرآن کی ایک صورت نہیں ہے، قرآن کی 114 صورتیں ہیں۔ آپ 114 میں سے مثلا 100 صورتوں کے اوپر عمل کریں لیکن 14 پر نہ کریں، تو زندگی نہیں بدلے گی۔ مثلا ڈاکٹر آپ کو ایک دوائیں پرسکرائب کرتا ہے، تو اس میں مثلا صبح میں اتنی لینی ہے، شام میں اتنی لینی ہے، رات میں اتنی لینی ہے، یہ پورا ایک کورس ہے۔ اب آپ نے اسی میں سے، اس کورس میں سے کچھ کمی زیادتی کر لی۔ مثلا آپ نے کہا یار صبح والی چھوڑ دو، بس رات میں لیں گے۔ یہ جو دن میں 3 گولیاں ہیں، 3 گولی نہیں، میں تو ایک ہی گولی لوں گا۔ اپنے طور سے آپ نے اس ڈاکٹر کے جو پرسکرپشن ہے اس میں تبدیلی کر دی، تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے لیے دراصل نسخہ حیات ہے۔ اس زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا مینول ہے۔ تو اگر ہم قرآن کی 114 صورتوں کے بجائے 100 صورتوں کے اوپر بھی عمل کریں اور 14 پہ نہ کریں، جبکہ صورت حال یہ کہ ہم 14 پہ بھی نہیں کرتے، لیٹ الون 100 سورز، ہم تو 14 پہ بھی نہیں کرتے۔ تو اگر ہم 114 پر عمل نہیں کریں گے پورے قرآن کریم پر، اور اللہ تعالیٰ سے یہ توقع لگا لیں کہ جی اللہ ہماری زندگی نہیں بدل رہا ہے، تو آپ اللہ نے جو نسخہ بیان کیا ہے اس پر عمل کہاں کر رہے ہیں؟ رہی یہ بات کہ ہم دنیا میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت امیر ہیں، بہت خوش ہیں، لیکن خدا کے نسخے کے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن کریم کو نہیں مانتے، قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں آلریڈی۔ اس کا جواب یہی ہے، 2 جواب دے چکا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ بڑے خوش ہیں چونکہ بہت مالدار ہے، لیکن اندر سے بڑے افسردہ ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نظام عالم کے جو اسباب ہیں ان کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، ان کے حق میں ان کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، اور وہ بہت خراب لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو مسترد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دراصل ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ یہ ڈھیل ان کی موت تک بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ دنوں تک بھی ہو سکتی ہے، ان کی زندگی کے اندر وہ ڈھیل دی گئی ہو، یا یہ کہ ان کی موت تک۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، کچھ لوگوں کی رسی دنیا ہی کے اندر ٹائٹ کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جن کے حق میں نظام عالم کے اسباب کو سسپینڈ نہیں کیا گیا اور وہ برے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو دراصل اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، نظام عالم کے اسباب کام کرتے ہیں اور ان کی دولت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ تو قرآن پر عمل نہیں کرتے، یہ تو دنیا کے سب سے امیر آدمی ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ خدا تعالیٰ نے اس آدمی کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یا یہ کہ وہ اندر سے افسردہ ہے یا نہیں ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ آج کے درس کا جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ تو میں ایک مرتبہ اور بتا دوں کہ ہمارا کام خدا کا ذکر کرنا ہے، اور خدا کا ذکر کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ نظام عالم کے اسباب کس طریقے سے کنٹرول ہوں گے اور کس طریقے سے کنٹرول نہیں ہوں گے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔
تو ہم اللہ کے اختیار کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور ہمارا جو کام ہے ہم اس کو کرنے لگیں. تو یہ الگ بات ہے کہ خدا نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ جو 100% میرے ذکر کے اوپر عمل کرے گا اس کی زندگی بدلے گی ہی بدلے گی.